बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम पर एक मरतबा फिर पड्डा डाल के बैठ गए हैं। पहले उन्होंने ऐसे कान पकड़ने की कोशिश की, अब दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो बेंच है उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और जस्टिस इरफान सादत खान साहब हैं। ये मामला क्या था? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब मोमन आदमी हैं और इकबाल ने कहा है कि मोमन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बेतेग निकल पड़े हैं जनाब जिहाद के लिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। ये मामला क्या है और मैं क्यों बेतेग कह रहा हूँ कि जनाब तलवार नहीं है लेकिन लड़ना है। ये मामला ये है कि 13 जनवरी को एक केस लगता है इनकम टैक्स से मुतल्लक। तो जो दरखास्त गुजार हैं उनके वकील ये एतराज़ करते हैं कि जनाब ये तो जो इनकम टैक्स है उसकी कुछ शिक्कों की तशरीह का मामला है, उसको चैलेंज किया हुआ है। तो ये रेगुलर बेंच है आपका, तो आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो ये मामला जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच का मामला बनता है, तो आईनी बेंच को भेज दिया जाए। इस पे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो मुद्दा अलैन होते हैं, उनके जो वकील हैं वो कहते हैं जनाब ये कोई इतराज़ नहीं। ये जो कह रहे हैं ना जनाब आईनी तरमीम हो और आइन का आर्टिकल 191 ए 191 ए जो है उसके तहत जनाब जो आईनी बेंच बना है वो तो गैर मोतबर है, आईनी तरमीम ही ठीक नहीं है। वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जनाब ये जो है ना तरमीम। अब वकील साहब जो है अब पता नहीं जज साहब के जहन के मुताबिक बोल रहे हैं या क्या मामला हुआ, यानी वो एग्जैक्ट वही बातें कर रहे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है गाहे बगाहे इस तरह की बातें जो है वो करते आ रहे हैं। तो उन्होंने वकील साहब ने कहा जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना और जो आइन का आर्टिकल 191 ए है जिसके तहत ये तश्कील दी गई है, तश्कील दिया गया आईनी बेंच, तो वो जनाब जो आइन का बुनियादी आईनी ढांचा है, बुनियादी खद्दोखाल है, उनके खिलाफ है जी नंबर 1। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं जनाब जो बुनियादी यानी ढांचा है ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लक है और रियासत के जो तीनों सतून है, मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया के दरमियान जो अलहदगी इख्तियारात का कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। 191 जो ए है उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर जज साहब ने कहा, पूछा, बेंच ने ये पूछा कि जनाब क्या हम इस मामले को देख सकते हैं, जुडिक्शन वाला मामला जो है इसका फैसला कैसे होगा? 191 जो है ए वो तो ये कहता है जो आईनी मामला है वो जाएगा, तशरीह वाला जो मामला होगा वो आईनी बेंच में जाएगा, या कानून की तशरीह का जो मामला होगा वो आईनी बेंच में जाएगा। तो हम क्या इसको देख सकते हैं? तो वो जो वकील साहब हैं उन्होंने जो जजमेंट्स के हवाले दिए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, उन पर भी बात करूंगा। और इन्होंने ये कहा कि ठीक है जनाब हम आप इसका जायजा लेंगे। 3 रुकनी बेंच जो है कि जनाब ये जो रेगुलर बेंचेस हैं इनके इख्तियारात जो है वो एक तरह से सलब किए जा रहे हैं इस आईनी तरमीम के जरिए। ये हमारा इख्तियार था, तो फिर आईनी बेंच में कैसे हम भेज दें? इसको हम देखेंगे कि जनाब हम इसको सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। दूसरे लफ्जों में ये कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे हम 16 जनवरी को। जो फ्री कैन के वकला हैं वो तैयारी श्यारी करके आए। अब ये मामला है, अब ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, ये इब्तदाई तौर पे जो पहला केस आईनी बेंच को भेजा गया था, ये रेगुलर बेंच के हेड थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, और पहला केस जो गया था आईनी बेंच में ट्रांसफर हुआ था ये इन्हीं के बेंच ने किया था। यानी पहले ये इस इतराज को मानते रहे हैं, अब अचानक वकील साहब बड़े लायक आ गए हैं जो सामने हैं, तो उन्होंने जो नुकात उठाए हैं तो इन्होंने कहा कि जनाब ठीक है देख लेते हैं हम इसको। पहली बात तो ये है कि जनाब बुनियादी खद्दोखाल या अहम खद्दोखाल या बुनियादी आईनी ढांचा हमारे आइन में कहाँ लिखा हुआ है? अगर कोई साहब बुनियादी आईनी ढांचा या अहम खद्दोखाल जो है आइन में कोई एक आर्टिकल मुझे दिखा दें तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो जजमेंट्स के हवाले दिए गए हैं कि अदालत जो है जनाब जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है, वो कब के हैं? फैसले देखिएगा, 3 फैसले जो हैं उनके हवाले दिए गए हैं। एक जनाब साबर शाह केस PLD 1995 का जो केस है, ऐसा नहीं याद रखिएगा। और उसके बाद एक केस है फजल कदीर चौधरी केस
یہ ہے جناب 1963 کا، یعنی اس وقت آئین جو ہمارا موجودہ آئین ہے، مروجہ آئین، یہ 1973 میں بنا ہے۔ اس سے بھی پہلے کی ایک ججمنٹ ہے جس کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اور پیچھے چلے جائیں، امریکہ پہنچ جائیں۔ امریکہ میں جناب 1803 میں ایک سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی، اور اس کو کہتے ہیں ماربری ورسز میڈیسن کیس۔ اور وہاں کے سپریم کورٹ میں اس جو سپریم کورٹ تھی، اس کے جو چیف جسٹس ہے جان مارشل، انہوں نے یہ ججمنٹ لکھی تھی۔ اور پہلی مرتبہ امریکہ میں امریکی عدالت نے، سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیریشن دیا تھا، یہ قرار دیا تھا یا یہ فیصلہ دیا تھا کہ عدالتوں کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، یعنی وہ قوانین جو عدالت سمجھتی ہے کہ آئین سے متصادم ہے، ان کا جائزہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ۔ اب جو تینوں مقدمات ہیں یہ جوڈیشل ریویو سے متعلق ہیں، جو قانون کا جوڈیشل ریویو ہوتا ہے، آئین کا نہیں۔ آئین کے جوڈیشل ریویو کی بات ہی نہیں۔ اور پھر ان میں یہ بھی ہے کہ جو جس بینچ کے پاس معاملہ جائے تو اس نے آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرا دائرہ اختیار سماعت جو ہے اس کے اندر آتا ہے یا نہیں۔ یہ ججمنٹ ہے، اس کا جو آئین کا جوڈیشل ریویو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی آئینی ڈھانچے کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے آئین میں۔ اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جناب معاملہ کہ جناب انہوں نے جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے تو انہوں نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو پروسیجر کمیٹی ہے جو سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب ہیڈ ہوتے ہیں، ایک سینئر ترین جج ہوتا ہے، اور ایک جج صاحب کو چیف جسٹس نامزد کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو اب کمیٹی ہے، پروسیجر کمیٹی، وہ ہے جناب چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب۔ ان دونوں نے خط لکھا، انہیں کہا چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی صاحب سے کہ جناب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں نا، چند دن بعد جوڈیشل کمیشن کا، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور جس نے آئینی بینچ کی تشکیل کرنی تھی، اس کا اجلاس ہونے والا تھا۔ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے جناب یہ کہا چیف جسٹس پاکستان سے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ جو درخواستیں پڑی ہوئی ہیں نا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئی ہوئی ہیں، تو ان کی سماعت کے لیے فل کورٹ تمام ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنا دیں۔ تو وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کی بات نہیں سنی، تو ان دونوں نے ہی بیٹھ کے جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں کمیٹی کے 2 ارکان کی حیثیت سے یہ حکم جاری کر دیا جناب فل کورٹ، اور فلاں تاریخ کو 4 تاریخ کو جو پتہ نہیں کس تاریخ کو ان کا جناب یہ کیس جو ہے پوری عدالت کے سامنے لگایا جائے۔ وہ نہیں لگا، کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا جس دن اجلاس تھا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ خط لکھا کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب فل کورٹ بیٹھے، لیکن فل کورٹ نہیں بیٹھی، تو جناب اب جو ہے فوری طور پہ فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ لیکن پھر بھی نہیں ہوا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہو گیا، آئینی بینچ بھی بن گیا۔ آئینی بینچ میں انہوں نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے مخالفت بھی کی جوڈیشل کمیشن میں، لیکن پھر بھی بن گیا۔ انہوں نے پھر متعدد بار بعد میں بھی یہ کوشش کی یہ معاملہ جو ہے یہ فل کورٹ میں لگ جائے، 26ویں آئینی ترمیم والی جو درخواستیں ہیں۔ اور پھر آخری جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے وہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فل کورٹ میں نہیں، 26ویں آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نافذ العمل ہو گئی ہے، تو اب یہ فل کورٹ میں نہیں لگ سکتا، ریگولر فل کورٹ میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پوری سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل دے دیا جائے، تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ تو جو آخری اجلاس تھا جوڈیشل کمیشن کا، اس میں جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے بھی یہ کوشش کی جناب تمام ججوں پر مشتمل آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے، اور تاکہ جو 26ویں آئینی ترمیم والا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے، کسی طرف لگ جائے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن نے اس کی منظوری نہیں دی، اکثریت رائے کے ساتھ یہ جو تجویز تھی یہ مسترد کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم سے وہ متاثر ہوئے۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو اس وقت کون چیف جسٹس ہوتا؟ پرانے قانون کے مطابق، پرانے آئین کے مطابق جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے، اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب بھی متاثرہ فریق ہیں۔ اور پھر اب انہوں نے یہ یعنی 3 رکنی جسٹس عائشہ ملک بھی متاثرہ فریق ہے ویسے،
جب ان کی باری آنی ہے اس وقت بھی اگر 26 آئینی ترمیم برقرار ہوئی تو پھر ان کی بھی براہ راست نامزدگی نہیں ہونی چیف جسٹس کے طور پہ، وہ جو پینل 3 ججوں کا جانا ہے انہی میں ان کا نام ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب ہم 16 تاریخ کو نا اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جناب جو ریگولر بینچ ہیں ان سے چھین لیا گیا اختیار، ان کے اختیار میں کمی کر دی گئی، عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے منافی کیسے ہے سر؟ یہ ماضی میں بھی پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا ہے کہ جو پہلا کیس بھیجا گیا تھا آئینی بینچ کو، وہ ریگولر بینچ تھا جس نے بھیجا تھا، وہ جسٹس سید منصور علی شاہ کے سربراہی میں کام کر رہا تھا۔ تو اپنے ہی جو ماضی کے فیصلے ہیں انہوں نے اس کے برعکس اس بات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلے تو دیکھنا بنیادی آئینی ڈھانچے کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے آئین میں کوئی بنیادی آئینی ڈھانچہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا ایک خود ساختہ بنایا گیا ڈھانچہ ہے، خد و خال ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اپنے فیصلوں کے ذریعے انہوں نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیا کہ جب وہاں آئینی ترامیم جو ہے نا ان کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ جناب یہ بنیادی آئینی ڈھانچے سے متصادم ہے ترمیم، تو ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے جو آئین نے دیا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 239 نے جو اختیار دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کو، یہ تو وہ غصب کرنے کے مترادف ہیں یہ فیصلے جو ہیں۔ جی آئین کا آرٹیکل جو 239 ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں، اس کا جناب ایک تو ہے سب آرٹیکل 5، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم کی جائے، ہر قسم کی ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ، جو بھی ترمیم کی جائے اس کو عدالت میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا جوڈیشل ریویو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ججمنٹس میں نے مثالیں دی نا ماضی کی جو ہے مثالیں 1995 1963 کی اور 1803 کی امریکہ کی ججمنٹ، وہ آئینی ترامیم سے متعلق نہیں ہے، جوڈیشل ریویو جو ہے۔ بہرحال انہوں نے اس پہ اگر انحصار کیا ہے تو وہ آئین کا 239 جو ہے سب آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک اور آرٹیکل شامل کیا گیا ہے 239 میں، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ ہے سب آرٹیکل 6، وہ یہ کہتا ہے کہ شک دور کرنے کے لیے، شک کے ازالہ کے لیے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے، کسی قسم کی ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بنیادی آئینی ڈھانچہ کہاں سے آ گیا؟ اب بنیادی آئینی ڈھانچہ کیا ہے؟ بنیادی آئینی ڈھانچے کا تصور جو ہے جو 1949 میں جو مغربی جرمنی کی جو آئین ساز اسمبلی تھی جسے پارلیمنٹری کونسل کہتے ہیں، اس نے 2 چیزیں رکھی تھی کہ آنے والی جو پارلیمنٹ ہے یہ 2 چیزیں جو ہے ان میں ترمیم نہیں کر سکتی، ان کو ختم نہیں کر سکتی آئین میں۔ اور وہ چیزیں کیا تھی؟ وفاقیت اور جمہوریت ایک چیز، اور دوسری انسانی وقار اور شرف انسانیت، جو بنیادی حقوق کہہ لیں آپ، ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تھا وہاں کا بنیادی آئینی ڈھانچہ۔ اور ہمارے اور انڈیا کے دونوں کے جو آئین ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، بہت ساری دفعات جو ہیں، تو ان میں بنیادی آئینی ڈھانچے کا تصور ہی نہیں تھا۔ بھارت میں 60 کی دہائی میں ایک کیس میں اختلافی نوٹ ایک دیا گیا جس میں بنیادی آئینی ڈھانچے کا ذکر تھا، لیکن بنیادی آئینی ڈھانچہ تشکیل نہیں پایا تھا اس وقت۔ اور پھر جو پہلی مرتبہ وہاں 1967 میں یہ گولک ناتھ کیس ہے جس میں بنیادی آئینی ڈھانچے کا تصور دیا گیا، اور بعد میں 1973 میں کیسا ونندا بھارتی کیس بڑا مشہور کیس ہے، اس میں یہ 23 کے قریب چیزیں جو ہیں انہوں نے بنیادی آئینی ڈھانچے میں شامل کی، جس میں عدلیہ کی آزادی وغیرہ بھی شامل ہے۔ ہمارے آئین میں 1997 تک جو ہماری عدالتیں ہیں یہ آئین میں ترمیم کا جو کلی اختیار ہے پارلیمنٹ کا اس کو تسلیم کرتی رہی ہے۔ ایون یہ کہ حمود الرحمان صاحب جو ہیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والے چیف جسٹس پاکستان رہے ہوئے ہیں، جو اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں اقبال حمید الرحمان صاحب، ان کے والد محترم، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں، کوئی بھی ترمیم جو ہے یہ آئین میں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ 1997 تک پہلی مرتبہ جو یہ انہوں نے مستعار لیا کہہ لیں آپ بھارت سے، بھارتی ججمنٹ سے، یا پھر چوری کیا یہ اختیار جو ہے،
पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करने वाली बात जो मैं कर रहा हूं, तो ये जनाब उन्होंने 1997 में पहली मरतबा महमूद अचगज़ई केस में बुनियादी खद्दोखाल या बुनियादी आईनी ढांचे का जो है वो तसव्वुर जो है हमारी अदालतों ने फैसले में दिया। और उसके बाद कई एक, और उसमें क्या था, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, इस्लामी तशख़्ख़ुस, अदलिया की आज़ादी और जुडिशल रिव्यू। ये जुडिशल आईनी तरमीम के जुडिशल रिव्यू का जो कंसेप्ट है पहली मरतबा 1973 में आइन बना है, बीच में कितनी जजमेंट्स आई होंगी। 1997 में जब पहली मरतबा महमूद अचगज़ई केस में उन्होंने कहा कि जनाब बुनियादी आईनी ढांचा एक होता है जिसके तहत ये जुडिशल रिव्यू करना चाहते हैं, लेकिन जिन जिन जजमेंट्स के हवाले दिए जा रहे हैं वो आईनी तरामीम से मुतल्लक, जुडिशल रिव्यू से मुतल्लका नहीं है, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो फिर लॉयर्स फोरम केस आ गया, उसमें भी बुनियादी आईनी ढांचे का तस्वुर जो है वो बरकरार रखा गया। फिर वकला महाज केस आ गया, फिर जफर अली शाह केस आ गया। वो मुशर्रफ वाला जो केस था उसमें भी ये अदालत ने डिक्लेयर किया जनाब अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो तरमीम शर्मीम नहीं कर सकते, वैसे आप जो मर्जी तरमीमें करें, हमारे मामलात को नहीं छेड़ना आपने, ये फैसला दिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद 2015 में बड़ा मशहूर एक केस है जो फौजी अदालतों वाला, आइन में तरमीम करके फौजी अदालतें नहीं बनाई गई थी, उनको चैलेंज किया गया था। तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब, उन्होंने, साकम निसार साहब ने उस बेंच में, और आसिफ शहीद खोसा साहब ने, और फिर अब जो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं इकबाल हमीद रहमान साहब, वो भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन चारों ने जो कुल्ली इख्तियार है 239 के तहत आइन में तरमीम का पार्लियामेंट का, उसको तस्लीम किया था। उनको ना मेरे पास जायजा नहीं ले सकते, अभी तो ले गए फौजी अदालत बन सकती है कि नहीं बन सकती है, आइन तरमीम करके वो कर सकते हैं तरमीम, हर तरह की तरमीम हो सकती। अब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो बेंच में बैठे हुए फाजल जज साहबान है, जस्टिस आशिया मलिक और इरफान सादत खान साहब, ये जुडिशल रिव्यू करना चाहते हैं आइन के आर्टिकल 191A का, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम का और आइनी बेंच की तश्कील का। ये कहते हैं जनाब हमने उसका रिव्यू करना है, 3 जज जो है बैठ कर ये फैसला करने वाले हैं। चलो जनाब 26वीं आइनी तरमीम जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के ख्याल में, उनकी नज़र में, या जो दीगर 2 जज हैं उनके साथ, उनकी नज़र में, या जस्टिस मुनीब अख्तर की नज़र में, या दीगर कुछ जजों की नज़र में मुतनाज़ा भी है, लेकिन वो नाफिजुल अमल है, उस पर अमल होना ज़रूरी है। और ख़ुद मैंने अर्ज़ किया, ये खुद आइनी बेंच में जिसकी तश्कील का अब ये जुडिशल रिव्यू करने वाले हैं या करने जा रहे हैं बेतेग, बगैर किसी इख्तियार के, तो ये खुद उस बेंच में मुकदमात जो हैं रेगुलर बेंच के तौर पे ये भेजते रहे हैं। अब जो आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, आर्टिकल 19A ये कहता है कि जहाँ पे आइन और कानून की तशरीह का मामला हो, उनके जुडिशल रिव्यू का मामला हो, तो उस केस की समाअत आइनी बेंच करेगा, और वो आइनी बेंच कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा जो ऐसे मुकदमात की समाअत करेगा। ये हो गया। अब जो इनके पास केस है वो इनकम टैक्स के मुख्तलिफ शिक्कों की तशरीह का मामला है, उनका जायजा लेने का मामला है, आइन के तनाज़ुर में देखने का मामला है। तो ये मामला 26वीं आइनी तरमीम के तहत कहाँ जाना है? आइनी बेंच में। चलो ये आइनी बेंच जो है 26वीं आइनी तरमीम इनके ख्याल में मुतनाज़ा, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, तो फिर इन्हीं के फैसले के मुताबिक आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और वो मुअत्तल कर दिया था उमरता बंदयाल साहब वाली अदालत ने, और बाद में फुल कोर्ट ने, जब जस्टिस कादी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो फौरी तौर पे फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी और फुल कोर्ट में वो मामला रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला। तो उसको जो जायज डिक्लेयर किया गया था, जनाब ये बिल्कुल ठीक है, इससे अदलिया की आज़ादी पे कोई कदगन नहीं लगती, कोई पाबंदी नहीं लगती। वो जो अदालत थी उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज डिक्लेयर किया था। और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें भी सारी यही लिखा हुआ है, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें भी सारी यही लिखा हुआ है कि जहां आइन और कानून की तशरीह का मामला हो तो कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा। अब ये 3 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत कैसे कर सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि ये जो बेंच है, अब ये कहते हैं हमने 16 तारीख को
اس کا جائزہ لینا ہے. یہ 3 رکنی بینچ کیسے جائزہ لے سکتا ہے؟ نہ آئینی ترمیم کے تحت جائزہ لیا جا سکتا ہے اس کا، وہ اجازت دیتی ہے 26 میں، نہ ہی سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ جس کو انہوں نے جائز ڈکلیئر کیا ہوا تھا جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے، اس کے تحت ان کے پاس اختیار ہے 3 رکنی بینچ کے پاس. تو پھر اس کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دینا پڑے گا. اب یہ معاملہ اگر فرض کرو جو کہتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت جو ہے وہ پروسیجر کمیٹی میں رکھا جائے، یہ چیف جسٹس کو لکھیں گے کیونکہ اس کے رولز کے مطابق چیف جسٹس نے اجلاس بلانا ہے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہے پہلے ہی جو ہے نظر انداز کر چکے ہیں ان کی درخواستوں کو کہ جناب جو آئینی ترمیم ہے 26 میں اس کا جناب جوڈیشل ریویو کے متعلق جو درخواستیں پڑی ہیں ان کو لگا دیا جائے جناب فل کورٹ بنا کے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی مسترد کر چکا ہوا ہے ان کی تجویز کو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہہ چکے ہوئے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان صاحب کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ جو ہے معاملہ اس کا فیصلہ آئینی بینچ نے کرنا ہے، اور آئینی بینچ کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے 3 رکنی 3 ججوں پر مشتمل، جس میں چیف جسٹس معافی چاہتا ہوں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں اس کے سربراہ، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب چیف جسٹس صاحب اگر بھیجتے ہیں اس کو آئینی بینچ کی اس کمیٹی کو، 3 رکنی کمیٹی کو، پروسیجر کمیٹی کہہ رہے ہیں آپ، کہہ لیں آپ، تو پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ جناب ہم نے اس کو سننا ہے، یہ ریگولر بینچ یہی سنتا رہے گا. یہ معاملہ ہے، یعنی ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں، منصور علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں، لیکن یہ بے تیغ نکل پڑے ہیں جہاد کے لیے. اور جو اصل صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور اگر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی جج تو پھر ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل والا جو کیس ہے آئینی بینچ کے سامنے لگا ہوا، اس کی سماعت آج پھر ہوگی. اور میں نے پتہ کیا ہے جو سرکاری وکلا دلائل دے رہے ہیں اپنے ذرائع سے، تو وہ یہ کہتے ہیں آج کا دن جو ہے یہ بھی خواجہ عارض احمد صاحب جو ہیں وہ لگائیں گے، اور ہو سکتا ہے کل کا بھی آدھا دن جو ہے، بلکہ کل کا پورا دن بھی ہو سکتا ہے، وہ دلائل دیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا فریق دلائل دے گا. تو میرا خیال ہے جمعہ تک یہ معاملہ جو ہے نا چلے جانا، یا فیصلہ آتا جانا قریب ہونا. تو آج پھر مختلف آبزرویشن جو ہیں بینچ کے سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی پوچھا گیا جناب روکا کیوں نہیں گیا جب وہ جناب اس پہ جا رہے تھے حملہ کرنے. تو پھر عدالت کو بتایا گیا جناب وہ تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، جانی نقصان سے بچانے کی کوشش کی گئی. تو کہ جناب اگر یہ کوئی منظم قسم کا حملہ تھا تو پھر ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا اس کا کوئی. تو ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ اور کتنے فوجی ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا؟ بھائی صاحب ملٹری کورٹس میں ٹرائل والی جو بات ہے، جو فوجی اس آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آئیں گے تو میں بھی ان کا کورٹ مارشل ہو، لیکن ان کی نوکری شکریہ تو فارغ کر دی گئے نوکری شکریہ سے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو خواجہ حارث احمد صاحب ہیں جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جناب جو ماسٹر مائنڈ ہے نا اس ساری پلاننگ کا، اس منصوبے کا، اس کا بھی کورٹ مارشل ہی ہونا ہے، ملٹری کورٹس میں جانا ہے معاملہ اس کا. باقی ساری آبزرویشن ریمارکس ان کو آپ ذہن سے نکال دیں. بس یہ ایک فکرہ ذہن میں رکھیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے نا 9 مئی کا، اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا ہے. اور جمعے تک پتہ لگ جائے نا کی ہونے والا کی نہیں ہونا. ملٹری کورٹ سے سیولین ٹرائل والا کورٹ مارشل ہو سکتا 9 مئی والے کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. فکر ایک ذہن رکھنا بس کہ ماسٹر مائنڈ کا کورٹ مارشل بھی ہونا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.